السلام انوار الاصفیاء، بزرگان دین کی حیات و تعلیمات کی روشن کرنیں۔ حضرت میر سید جلال الدین جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں گشت۔ حضرت میر سید جلال الدین جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں گشت کی پیدائش 707 ہجری میں ریاست بھاولپور میں ہوئی۔ آپ کے لڑکپن میں ہی بزرگی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ کی عمر 7 برس کی تھی کہ آپ کے والد ان کو ایک صوفی بزرگ کی مجلس میں لے گئے۔ وہاں ان کی طرف سے کھجوریں سب کو پیش کی گئیں۔ سب تو کھجور کی گٹھلیاں نکال کر پھینک رہے تھے، لیکن آپ کھجوریں گٹھلی سمیت کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ان صوفی بزرگ نے کہا، میاں صاحبزادے یہ گٹھلیاں کیوں کھاتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، کھجوریں آپ کے ہاتھ سے نصیب ہوئی ہیں، ان کی گٹھلیاں بھی فیض سے خالی نہیں ہوں گی، اس واسطے انہیں نہیں پھینکا۔ حضرت میر سید جلال الدین جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں گشت نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے عالموں سے فیض حاصل کیا اور ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے۔ آپ غیر شرعی رسوم سے بہت پرہیز کرتے تھے، یہاں تک کہ غیر شرعی تعظیم بھی پسند نہ فرماتے۔ اگر کوئی مرید عزت و تکریم کے خاطر پاؤں چھونے کی کوشش کرتا تو اسے چھونے نہ دیتے۔ ایک مرید نے ایک نظم لکھی جس میں آپ کو سید السادات لکھا۔ آپ نے فرمایا، مجھے گدائے عالم لکھو۔ آپ سما سے بھی گریز کرتے تھے، فرماتے سما میں اختلاف ہے، ہاں اس شخص کے لیے مباح ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ حضرت سید جلال الدین جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں گشت کی خدمت میں غیر مسلم خصوصاً ہندو آ کر اسلام قبول کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہندو عورت نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ولایت کے درجے تک پہنچی۔ اس طرح جب کبھی آپ اوچ سے دہلی جاتے تو راستے میں بہت سے غیر مسلم آپ سے ملاقات کو آتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ حضرت میر سید جلال الدین جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں گشت کی اہلیہ بھی نہایت عابد و زاہد تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر وہ تہجد کے لیے مجھ سے پہلے اٹھتیں اور پھر مجھے اٹھاتیں۔ آپ کے کئی فرزند تھے جن میں سے بعض ولایت کے درجے کو پہنچے۔ آپ کے ایک پوتے شیخ کبیر الدین بھی بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ حضرت میر سید جلال الدین جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں گشت نے 785 ہجری میں عید الاضحیٰ کے دن وفات پائی اور اوچ شریف میں مدفون ہوئے۔ آپ کے جو ملفوظات دستیاب ہیں ان میں خزانہ جلالی، سراج الہدایہ اور جامع العلوم شامل ہیں۔ خزانہ جلالی، سراج الہدایہ اور جامع العلوم شامل ہیں۔ ان میں سے جامع العلوم سب سے دلچسپ اور مختصر ہے۔ اس میں تصوف کے حقائق کے علاوہ ایسے شرعی، فقہی اور اخلاقی مسائل درج ہیں جن سے روحانی، مذہبی اور اخلاقی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ السلام